جب دشمن میدان میں آئے تو ہم نے وار کیا، جب اس نے امن کا نام لے کر چال چلی تو ہم نے اس کی چال کو بھی پہچان لیا۔ یہ صرف بارود کی جنگ نہیں، یہ بقا کی جنگ ہے۔ یہ ان لمحوں کی لڑائی ہے جب فیصلہ صرف ہتھیار نہیں کرتے بلکہ غیرت، تاریخ اور نظریہ بھی کرچتا ہے۔ اسرائیل نے سیز فائر کو تلوار کی نیام سمجھا ہے، ایک ایسی نیام جس میں چھپی ہوئی چال ہر لمحہ خون مانگتی ہے، لیکن ایران نے بتا دیا کہ وہ اب دفاع میں نہیں، ضرب حیدری کے موڈ میں جنگ بندی۔ کون سی جنگ بندی؟ کیا اس سیز فائر کا جس کی گود میں اسرائیلی میزائل چھپے ہوں، یا اس کے امن کا کیا کریں جس کے پردے کے پیچھے امریکی ڈرون تیار بیٹھے؟ ہم جانتے ہیں یہ کیسا امن ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو طوفان سے پہلے آتی، اور یہ وہ لمحہ ہے جب قومیں صرف مذاکرات نہیں اپنی روح کی گہرائیوں سے بولتی ہیں۔ ایران کی انگلی اب صرف ٹریگر پر نہیں، اس کا دل اور ایمان بھی وار کے لیے تیار ہے۔ اگر دشمن یہ سمجھے کہ وہ سازش، ڈرون اور دباؤ سے کسی تہذیب کو مٹا سکتا ہے تو وہ بھول گیا ہے کہ یہ تہذیب 1000 سال سے جلتی ہے مگر بجھتی نہیں۔ اور جب دشمن نے ایٹمی طاقت چھیننے کی کوشش کی تو ایران نے اپنے عزم کو یورینیم سے زیادہ افزودہ کر لیا۔ اب یہ صرف ایک ریاست نہیں، ایک مزاحمتی نظریہ ہے جو زمین پر، فضا میں اور روحوں میں گھوم رہا ہے۔ تو ہاں، میدان پھر سجے گا، شاید توپیں خاموش ہوں مگر فیصلے ابھی باقی ہیں۔ ابھی اس سیز فائر کی سچائی کھلنی باقی ہے، اور جب وہ کھلے گی تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون چال چلا اور کون ہر چال کے باوجود سینہ تان کے کھڑا رہا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ ناظرین، یہ جنگ محض میزائلوں کا تبادلہ نہیں تھی، یہ ایران کی جانب سے تاریخ پر لگائی گئی وہ ضربیں تھیں جنہوں نے نہ صرف اسرائیل کی عسکری برتری کے طلسم کو توڑا بلکہ عالمی طاقتوں کے دوہرے معیار کو بھی ننگا کر دیا۔ پہلی ضرب شجاعت تھی، وہ لمحہ جب ایران نے دنیا کے سب سے زیادہ مسلح ریاست پہ براہ راست وار کیا اور اسرائیل کی ناقابل شکست ہونے کی وہ گھمنڈی چھتری چھلنی کر کے رکھ دی۔ برسوں سے جو تاثر تھا کہ اسرائیل ایک ایسی دیوار ہے جسے کوئی چیر نہیں سکتا، وہ لمحوں میں زمیں بوس ہو گیا۔ اس کے بعد آئی دوسری ضرب صفوی، جب امریکی F-35 طیاروں کی بے بسی عیاں ہوئی۔ وہ اپنی ٹیکنالوجی جو دنیا پر دھاک بٹھانے کے لیے تیار کی گئی تھی، ایک دیس کے عزم اور دانش کے آگے مٹی کی دیوار ثابت ہوئی۔ تیسری ضرب زینبیہ تھی، ایک ایسا لمحہ جب ایران نے خطے کے زمینی حقائق پر سے پردہ ہٹا دیا۔ انڈیا اور اسرائیل کی مشترکہ رجیم چینج کی کوششیں جو خفیہ تھیں، اس وار نے سب کے سامنے بے نقاب کر دیں۔ چوتھی ضرب فاطمی تھی، جب ایران ایک نظریے، ایک مزاحت، ایک امید بن کر ابھرا۔ عرب ہو یا عجم، پاکستان ہو یا افریقہ، ایران نے عام انسان کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ پانچویں ضرب قمبر تھی، اس وقت لگی جب دنیا کے کمزور ممالک کو یہ پیغام ملا کہ طاقت ہی بقا کی ضمانت ہے۔ ایٹمی ہتھیار اب محض دفاعی نہیں، عزت نفس کی علامت ہے۔ چھٹی ضرب سلیمانی تھی، ایک فکری جھٹکا جو چین اور روس کے لیے قیادت کی نئی راہیں ہموار کر گیا۔ امریکہ کی یک طرفہ سرداری کو چیلنج ملا اور دنیا نے دوسری قطب کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ساتویں ضرب عباس تھی، جب اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیا، ایک خود مختار ریاست کا نہیں بلکہ امریکی تھانے دار کی حیثیت کا۔ آٹھویں ضرب حسینی تھی، جس نے امریکہ کی خود مختاری کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، اس کا صدر اور کانگریس اسرائیل کی کٹ پتلیاں بنے۔ نویں ضرب وحدت تھی، جس نے مسلم دنیا کی فرقہ واریت میں دراڑ ڈالی۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ سب نے ایران کے موقف پر لبیک کہا اور یکجہتی کی مثال قائم کر دی۔ اور 10ویں ضرب عدل تھی، جب دنیا نے امریکہ کے اخلاقی نقاب کو اترتے دیکھا۔ وہ جو انسانی حقوق کا علمبردار بنتا تھا، اب مافیا ڈان کی مانند کھلے عام خون، جنگ اور بغاوت کا پرچار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ 10 ضربیں کسی فوجی کامیابی سے بڑھ کے تھی، یہ وقت کے ماتھے پر لکھی گئی ایک نئی عبارت تھی جس میں مظلوم کی جیت اور سامراج کی شکست چھپی ہوئی تھی۔ یقیناً یہی وہ لمحہ ہے جب جنگ کی دھول بیٹھنے سے پہلے آنے والی آندھی کی آہٹ سنی جا سکتی ہے۔ سیز فائر کا اعلان ہوا، لیکن یہ اعلان نہ ہتھیار ڈالنے کی صدا تھی، نہ ہی امن کی مکمل یقین دہانی، بلکہ ایک گہری سانس ہے، جیسے کوئی زخم کھا کے تھوڑی دیر کے لیے رکے، زخم کو سہلائے اور پھر پوری تیاری سے دوبارہ وار کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ سیز فائر دراصل اس پوری جنگی داستان کا وہ درمیانی صفحہ ہے جس پر خاموشی لکھی ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر چیخوں کا شور چھپا ہے۔ سیز فائر کے اس مقام پہ جہاں دنیا نے وقتی سکون کا سانس لیا، وہاں ایران کی طرف سے اب ایک نئی حکمت عملی نے جنم لیا۔
اگر ایران کی پچھلی ضربیں ایک ایک کر کے دشمن کے غرور پر لگی تھیں تو اب یہ واقعہ ضرب خاموشی کا ہے. ایسی ضرب جو بولتی نہیں مگر اپنے اندر فیصلہ کن لمحوں کا جنم رکھتی ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب تہذیبیں اپنے سینے میں موجود 1000 سالہ بصیرت سے کام لیتی ہیں. اسرائیل کا سیز فائر بظاہر پسپائی ہے مگر اس میں فریب کا زہر گھلا ہوا ہے. اس نے محاذ بدلا ہے اور اب جنگ بندوق کی گولی سے زیادہ بریف کیس میں موجود معاہدے، لابنگ اور اسٹریٹجک دباؤ کے ذریعے لڑی جائے گی. ایران مگر اس چال کو خوب جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ سیز فائر محض ایک جنگی وقفہ مانا ہے، نہ کہ فتح نہ کہ شکست. کیونکہ تہران یہ جانتا ہے کہ جو قومیں صرف ہتھیاروں سے جنگیں نہیں جیتتی بلکہ ذہن سے سوچتی ہیں، وہ ہر خاموشی میں آئندہ کا شور سنتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایک بھی جارحانہ اشارہ دیا گیا تو جواب نہ صرف فوری ہوگا بلکہ ایسا ہوگا جو نقش جغرافیہ کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسرائیل کے شمال میں حزب اللہ کی گھن گرج، غزہ میں حماس کی مسلسل موجودگی اور ایران کی براہ راست شرکت اسے بیک وقت 3 محاذوں پہ جھنجھوڑ رہی ہے. ایسے میں امریکہ جسے خود داخلی اور عالمی سطح پہ شدید دباؤ کا سامنا ہے، ایک کنٹرولڈ بریک چاہتا ہے. لیکن ایران یہ جانتا ہے کہ اس بریک کے بعد اگلا گیئر کس طرف جا سکتا ہے. اس لیے وہ بھی اپنا نظام حکمت خاموشی میں نہیں بلکہ اندرونی ترتیب کے شور میں مصروف رکھے ہوئے. یہ خاموشی وہی خاموشی ہے جو کربلا سے لے کر قدس تک پھیلی ہوئی ہے، جو اہل حیدر کی وہ وارث سے ضرب ہے جس کا پہلا حملہ نعرے سے نہیں نظریے سے ہوتا ہے. اسی لیے اب آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ سیز فائر کی یہ مہلت کس کے لیے تقویت بنی اور کس کے لیے بربادی کا دروازہ. جو اسے اختتام سمجھے گا وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ یہ ضرب منتظر ہے جو اگلے وار سے پہلے کی خاموش ہنکار ہے. وہ ہنکار جو اب فیصلہ کرے گی کہ جنگ صرف بچی ہے یا نیا جہنم لے چکی. جب کوئی جنگ اپنے طے کردہ مقاصد حاصل نہ کر سکے، جب ہر حملہ اپنا اثر کھو بیٹھے اور جب دشمن کی مزاحمت وقت کے ساتھ کمزور پڑنے کے بجائے مزید مستحکم ہو جائے، تو پھر سیز فائر محض ایک امن کا وقفہ نہیں بلکہ ہار ماننے کے بغیر واپسی کی راہ بن جاتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بار بار دہرایا جانے والا بیانیہ کہ وہ ایران کو نیوکلیئر طاقت بننے سے روکیں گے، اس کی عسکری قیادت کو مفلوج کر دیں گے، مشرق وسطیٰ میں اس کے اثر و رسوخ کا خاتمہ کر دیں گے، اب خود ہی اپنے وزن سے گرنے لگا. ایران آج بھی یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے. اس کی قیادت نہ صرف متحد ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مؤثر، اور اس کا نیوکلیئر اور دفاعی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بدستور فعال ہے. سیز فائر کو سوال تو وہیں سے جنم لیتا ہے کہ اگر کچھ حاصل ہی نہ ہوا ہو تو پھر رکنا کیوں؟ اس کا جواب صرف عسکری منطق میں نہیں، تھکی ہوئی ریاست کی سانسوں میں چھپا ہے. اسرائیل کو جب اپنے آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام کی تھکن کا احساس ہوا، جب مسلسل حملوں سے اس کے ٹیکنیکل نیٹ ورک پہ دباؤ بڑھا، جب حزب اللہ، حماس اور ایران کی طرف سے ایک ساتھ کھلنے والے محاذوں نے اس کی عسکری بصیرت کو چکرا کے رکھ دیا، تو تب اس نے پیچھے ہٹنے کو شکست نہیں بلکہ ایک نئی تنظیم نو کا موقع سمجھا. یہ خاموشی محض جنگ کا اختتام نہیں ہے بلکہ ضرب تنفس بھی ہے. وہ سانس جو اگلی ہانپ کے لیے ضروری ہے، اور اسی سانس میں اسرائیل اب اپنے اتحادی امریکہ سے تازہ عسکری امداد، سفارتی تحفظ اور سیاسی ہم آہنگی کا متمنی ہو چکا ہے. اور امریکہ وہ خود اندرونی بحرانوں کا شکار، ایک طویل جنگ کے سیاسی بوجھ سے گھبرایا ہوا، اپنے عالمی کردار پر اٹھتے سوالوں کے سائے میں سیز فائر کو ایک وقتی نجات سمجھنے والا یہ خاموشی دراصل ضرب مکاری بھی جو امریکہ چلنا چاہتا ہے، اور ایسی چال جس میں دشمن کو سکون کا فریب دے کر نیا وار تیار کیا جاتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس چال کو پہچانتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاں، ایران جانتا ہے کہ جنگوں کا رخ صرف میزائل نہیں موڑتے بلکہ فیصلے وہ میز موڑتے ہیں جن پر عالمی طاقتیں بیٹھ کر امن کے نام پر نئی صف بندیاں کرتی ہیں. اسی لیے ایران نے بھی یہ سیز فائر مکمل امن نہیں بلکہ مشروط توقف کے طور پہ قبول کیا. ایسا توقف جو کسی بھی نئی حرکت پر فوری اور فیصلہ کن جواب کا متقاضی ہے. سیز فائر اب ایک علامت بن چکی ہے، یا تو شکست خوردہ پسپائی کی یا بڑے حملے سے پہلے کی خاموشی کی. یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخیں پلکیں جھپکنا بند کر دیتی ہیں اور صرف انتظار کرتی ہیں کہ اگلا وار کاغذ پر ہوگا یا میدان میں. اور یہی وہ لمحہ ہے جب خاموشی خود بول پڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعض اوقات نہ ہارنے کا اعلان ہی دراصل جیت کے کھو جانے کا اعتراف ہوتا ہے. اور یہ وہ لمحہ ہے جب جنگ ظاہری حملوں سے زیادہ اندرونی دراڑوں میں بولنے لگتی ہے. اور اسرائیل کی اندرونی صورتحال اس وقت ایک ایسی چٹان کی مانند ہے جس میں دراڑیں تو آ چکی ہیں، بس آواز آنا باقی ہے. شمال میں حزب اللہ کی دھمکاتی ہوئی پیش قدمی،
جنوب میں غزہ سے مسلسل ابلتی ہوئی مزاحمت اور اس سب پر ایران کی براہ راست مداخلت اور ادھر سے یمنی حوثیوں کی دی گئی وارننگ، یہ وہ تریاک ہے جو اسرائیلی عسکری توازن کو ہلا کے رکھ چکا ہے۔ یہ محاذ صرف بیرونی نہیں، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی داخلی دیواروں پر بھی دستک دے رہے ہیں، اور اسی لمحے امریکہ کا چہرہ بھی تھکن، تضاد اور بے بسی کی گرد سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف ٹرمپ کے گرد سیاسی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، دوسری طرف عالمی محاذ پہ ایک لمبی اور مہنگی جنگ امریکہ کی اخلاقی برتری، مالی سکت اور عالمی ساکھ پہ سوالیہ نشان بن کے منڈلا رہی ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں واشنگٹن نے وقتی سیز فائر کو اپنی سیاسی چال کا حصہ بنایا، لیکن یہ سیز فائر در حقیقت ضرب تنظیم ہے، نئی صف بندی، نئے اتحاد اور ممکنہ نئی جارحیت کی تمہید۔ ایران جو ہر خاموش لمحے میں تاریخ کے طویل تجربے کو سانس لیتا ہے، اس سیز فائر کو ایک دھوکے کی چادر کے پیچھے چھپی نئی یلغار کے امکان کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایرانی فوج اور قیادت نے غیر مبہم پیغام دیا کہ اگر ایک بار پھر دشمن نے ہاتھ بڑھایا تو جواب گہرائی میں، شدت میں اور قطعیت میں ناقابل تصور ہوگا۔ یہ اعلان صرف لفظوں کا ہنر نہیں ہے، بلکہ ضرب بصیرت ہے، اسٹریٹجک بلوغت کا مظہر، جہاں مزاحمت اب صرف دفاع تک محدود نہیں بلکہ حملے کی صورت اختیار کر چکی۔ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ دشمن کی حرکت کا منتظر نہیں ہے، بلکہ خود اس کے اوپر نظر رکھ کے اپنے اقدامات کا آغاز کرے گا جو دشمن کی بنیادوں تک کو لرزا کے رکھ سکتا ہے۔ قطر، شام، عراق اور خلیج کے حساس علاقے اب ایران کی دفاعی گہرائی کا نہیں، حملہ آور دائرہ کار کا بھی حصہ بن چکے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آنے والے دن سیز فائر کے امتحان کے دن ہوں گے۔ اگر اسرائیل یا امریکہ اس خاموشی کو صرف اسلحہ بھرنے، صفیں درست کرنے اور نئی سازشوں کی تیاری کا وقت سمجھیں گے تو ایران بھی یہ وقفہ ایک نئی اسٹریٹجک کی آبیاری کے لیے استعمال کرے گا۔ خاموشی میں بنے جانے والے وہ جملے جو وقت آنے پر گرجدار دھماکوں میں ڈھلیں گے۔ یہ سیز فائر در حقیقت ضرب مہلت بھی ہے، وہ مہلت جو ہر فریق کو ایک بار پھر اپنے خیمے، اپنے خد و خال اور اپنے عزائم کو ترتیب دینے کا موقع دے رہی ہے۔ ایران اسے نہ شکست مانتا ہے نہ کامیابی، بلکہ یہ اسے ایک ایسا موڑ سمجھتا ہے جہاں اگلا قدم دشمن کے ارادوں کو مکمل طور پہ بدل سکتا ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ یہ وقفہ امن کی بنیاد رکھے گا یا نئے طوفان کا پیش خیمہ۔ جب ایک ایسی جنگ میں جہاں ہر فریق اپنی برتری کے دعوے کے ساتھ میدان میں ہو، اچانک وہ آواز سنائی دے جو کبھی خود جنگوں کی علامت سمجھی جاتی تھی، تو وقت رک سا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ بیان بازی ہے وہ اسی تعطل کی نشاندہی کر رہی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ صرف غیر جانبدار لفظی توازن نہیں تھا، بلکہ یہ اعتراف تھا کہ واشنگٹن اب اس جنگ کو قابو سے باہر ہوتے دیکھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی کے فوری بعد حملے کر دی۔ یہ در حقیقت ایک تلخ اظہار ناراضی بھی ہے جو اسرائیل کی عسکری خود سری کے خلاف آئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک امریکی صدر اسرائیل کو براہ راست مخاطب کر کے کہے کہ پائلٹس واپس بلا لو، بم نہ گرانا، کیونکہ یہی وہ جملہ ہے جو طاقت کے رشتے میں دراڑ ڈالنے لگتا ہے۔ یہ صرف ہدایت نہیں بلکہ ضرب تادیب ہے، ایسی ضرب جو اتحادی کو پہلی بار حدود کا احساس دلاتی ہے، حد میں رہو۔ ایران کے جوہری پروگرام پہ صدر نے دعویٰ یہ کیا کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی اور وہ دوبارہ کبھی اسے نہیں بنا پائے گا۔ بظاہر اعتماد کا مظہر ہے، مگر در حقیقت یہ ضرب انکار ہے جو زمینی حقائق سے زیادہ سفارتی بیانیے کو سہارا دینے کی کوشش ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اب بھی ایک فعال تکنیکی ڈھانچہ رکھتا ہے۔ اس پہ فیصلہ صرف تہران کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے بیان سے اس کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ اور ٹرمپ کا یہ بدلتا ہوا لہجہ دراصل امریکی پالیسی میں پیدا ہوتی الجھن کی عکاسی ہے۔ وہ نہ ایران سے مطمئن ہے نہ اسرائیل سے خوش۔ یہ ایسی حالت ہے جو ایک سپر پاور کو توازن برقرار رکھنے کی بجائے تذبذب کی گرفت میں لے آتی ہے، اور یہی تذبذب آنے والے دنوں کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اگر امریکہ کا فیصلہ ساز ذہن خود غیر یقینی کا شکار ہو جائے تو پھر میدان جنگ میں فیصلے صرف گولی اور بارود کرتے ہیں، نہ کہ بیانات، نہ کہ کوئی معاہدہ۔ یہ بیان اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جنگ اب کسی ایک محاذ یا ایک دشمن کے خلاف نہیں رہی، بلکہ یہ خود اتحادیوں کے بیچ پیدا ہونے والے عدم اعتماد، غلط فہمی اور طاقت کے حدود کی جنگ بنتی جا رہی۔ اور جب اتحادیوں کے بیچ بھی اختلاف کی دراڑ پڑ جائے تو تاریخ نے ہمیشہ اسے بڑے طوفانوں کا پیش خیمہ کہا۔ جنگ بندی کے اس حالیہ اور پیچیدہ معاہدے کے پردے میں چھپی حقیقت کو صرف ایک لفظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ کوئی سادہ آتشی منظرنامہ نہیں ہے، بلکہ ایک جغرافیائی، سیاسی اور عسکری توازن کے لیے کھیل کا پہلا موڑ ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں زیر بحث سوالات دیکھیے، ان قیاس آرائیوں کو دیکھیے، ان اندرونی تضادات کے عکس کو دیکھیے جنہوں نے خود اسرائیل کے بیانیے کو غیر یقینی کا شکار کر دیا۔
اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ کے بقول جنگ بندی کا مطلب محض دونوں جانب سے فائرنگ روک دینا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اعلیٰ سطح کی خفیہ مشاورتیں کیوں ہوئیں؟ قطر اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ لوگ اسرائیل کے سوال کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جنگ بندی کوئی کھلے عام شرائط پہ ہونے والا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ بند دروازوں کے پیچھے طے پانے والی ایسی سمجھوتا بازی ہے جس کے تمام فریقوں نے اپنے اپنے مفادات بچانے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کے بدلے طے کیا پایا؟ کیا امریکہ نے اسرائیل کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کسی نئی گارنٹی کے حوالے سے بتایا؟ اسرائیلی پوچھتے ہیں کہ کیا ایران نے خفیہ طور پر یورینیم کی افزودگی محدود کرنے کا عندیہ دے دیا؟ کیا کوئی ایسا میکنزم بنایا گیا ہے کہ جس کے تحت جنگ بندی کی خلاف ورزی پر فوری رد عمل طے کیا جا سکے؟ ان تمام سوالات کے جوابات خود اسرائیلی حکومت کے پاس بھی واضح نہیں، اور یہی غیر وضاحت اس جنگ بندی کو ایک لغزش زدہ پل میں بدل دیتی ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا۔ ایران کا 60% افزودہ یورینیم جنگ سے قبل کسی خفیہ مقام پر منتقل کیا جانا اب اسرائیلی میڈیا کے لیے سب سے خوفناک علامت بنا ہوا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران اس ذخیرے کو بچانے میں کامیاب رہا ہے تو یہ نہ صرف اسرائیل کی عسکری ناکامی کا ثبوت ہے بلکہ وہی ذخیرہ مستقبل میں ایران کی مزاحمتی طاقت کی دوبارہ بحالی کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر اسرائیل کی ساری حکمت عملی لڑکھڑا جائے گی۔ اور اسی لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر انٹیلیجنس آپریشن یا خفیہ حملے کے ذریعے اس بار یورینیم کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، جو کہ جنگ بندی کے تابوت میں آخری کیل بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ حوثیوں کی شمولیت کا سوال بھی ان کے نزدیک محض علامتی نہیں ہے۔ اگرچہ یمن کے حوثیوں نے اس جنگ میں براہ راست اسرائیل پر حملے نہیں کیے، لیکن ان کے پاس ایسی عسکری صلاحیت موجود ہے جو اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی شہری بطور شہری یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس جنگ بندی میں حوثی عسکری بازو بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسرائیل کو کسی بھی لمحے جنوب سے ایک اور نئے محاذ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے نازک سوال جو ان کے ذہنوں میں ہے کہ غزہ کی جنگ پر اس معاہدے کے اثرات کیا ہیں۔ اسرائیلی میڈیا خود یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے بدلے بنجمن نیتن یاہو سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کا وعدہ تو نہیں لے لیا؟ کیا مغویوں کی رہائی کا کوئی خفیہ فارمولا تو نہیں طے پا گیا؟ یا پھر ٹرمپ محض ایک وقتی ڈپلومیٹک کامیابی سمیٹ کر مشرق وسطیٰ سے نظریں ہٹانے کا ارادہ رکھ رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو غزہ کے عوام کے لیے یہ جنگ بندی بھی نئی بے حسی کا اعلان بن جائے گی۔ لہٰذا جنگ بندی کا مستقبل صرف میزائلوں بندوقوں پر نہیں بلکہ ان غیر تحریری شرائط، وعدوں اور ضمانتوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے جس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا مگر جس پر جنگ کا توازن قائم ہے، اور جس کا نتیجہ شاید پہلے سے زیادہ شور کے ساتھ ظاہر ہو۔